وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے ظلم کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اور آپ سے یہ لوگ پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، سو فرما دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. پھر اسے ہموار اور بے آب و گیاہ زمین بنا دے گا. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. جس میں آپ نہ کوئی پستی دیکھیں گے نہ کوئی بلندی. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلتے جائیں گے، اس کے پیچھے چلنے میں کوئی کجی نہیں ہوگی، اور خدائے رحمان کے جلال سے سب آوازیں پست ہو جائیں گی، پس تم ہلکی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. اس دن سفارش سود مند نہ ہوگی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدائے رحمان نے اذن و اجازت دے دی ہے اور جس کی بات سے وہ راضی ہو گیا ہے، جیسا کہ انبیاء و مرسلین، اولیاء، متقین، معصوم بچوں اور دیگر کئی بندوں کا شفاعت کرنا ثابت ہے. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110. یعلم ما بین ایدیہم، لفظی ترجمہ سن لے پہلے. یعلم جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما اور یہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ. سامعین کرام، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما اور یہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی ہمارے آگے اور جو ہمارے پیچھے ہے اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے. یعنی ہمارے اس کے ایک وسیع مفہوم ہے. ایک تو تمام حالات سے اللہ تعالیٰ ہمارے واقف ہے، جو ہمارے پہلے تھا، جو ہماری حالت پہلے تھی یا بعد میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس میں ایک مضمون اور ہے سامعین اکرام، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہمارے آگے ہے یا جو پیچھے ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں
یا جو حالات ہمارے سامنے پیش آنے والے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، ابھی جو سامعین کرام جو واقعات بیان ہو رہے ہیں یہ یوم حشر کے ہیں، یہ قیامت کے واقعات ہیں، روز قیامت کے واقعات ہیں، لیکن آپ دیکھیں ایک ایک تفصیل جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یعنی یہ ہمارے آگے آئے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، یعنی ہمارے تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو ایک ایسی زبردست ہستی سامنے اکرام جو ہمارے تمام آئندہ پیش آنے والے حالات سے واقف ہے، تو اس میں تھوڑا سا گہرا مضمون ہے اور آسان بھی ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ ہستی، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، پھر ہمارا مقصود بھی ہے، یعنی ہمارا مقصد حیات بھی ہے، اللہ ہی کے لیے ہم آئے ہیں اور اللہ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ ہمارے تمام واقعات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے اور ہمارے تمام حالات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو سامعین اکرام، جو ہستی اتنی زیادہ واقف ہے ہم سے، یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں نا، آپ اپنے بچے کے جو ذہن میں کچھ ہے، یعنی اپنی اولاد کے ذہنوں میں جو کھچڑیاں پک رہی ہیں، عام طور پہ والدین اس سے واقف نہیں ہوتے اور بچے چھپا کے رکھتے ہیں عام طور پہ، کیونکہ وہ اپنے میل کا والدین کو قرار نہیں دیتے، یعنی سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ میرے برابر کے تو نہیں ہے۔ اور عام طور پہ اولاد جو ہے زیادہ سمجھدار سمجھتی ہے اپنے آپ کو والدین سے زیادہ سمجھدار۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کا مثال کے طور پہ بیٹا تھا، تو وہ والد کے نظریے کے مطابق تو اس نے یقین نہیں کیا، والد کے نظریے پہ۔ اب یہ تو نہیں کہ یعنی دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ تو ان کا بیٹا تھا نا، یعنی ان کے بعد پیدا ہوا ہے، شادی کے بعد پیدا ہوا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا، لیکن ابو کے اپنے نظریات سے وہ متفق نہیں تھا اور وہ اپنے نظریات کو صحیح سمجھتا تھا۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے سامنے کرام کہ اولاد جو ہے ایک تو جوان خون ہوتا ہے، پھر ہر انسان اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، یعنی کیا اولاد اور کیا ماں اور کیا باپ، ہر انسان سمجھتا ہے کہ بس مجھ سے ہوشیار کوئی بھی نہیں ہے، یہ دوسرے ایسی لگے ہوئے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک صحیح وہ رویہ نہیں ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال تو میں جو نقطہ کہہ رہا تھا نا سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارا رب ہے، ہر چیز ہماری ہر ایک ضرورت سے واقف ہے، اور تو یہ دین اس نے ہمارے لیے ہماری ضروریات کے مطابق دین بنایا ہے، جو طرز زندگی ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جس میں ہماری نجات ہے۔ ہم تو اس کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں اور قدم قدم پہ ہمارے سوالات پیدا ہوتے ہیں دین کے بارے میں، ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، ہوتے ہیں نا۔ عام طور پہ یہ جاہلانہ ایک سوچ رکھتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں سوالات ان کے ذہن میں محفوظ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قربانی ہے مثال کے طور پہ، میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، اب قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کوئی بھی یعنی کوئی فرقہ انکار نہیں کرتا، لیکن اب دیکھیں بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ قربانی کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو پیسوں کا ضیاع ہے، ایک دن آپ لاکھوں جانور قربان کر دیتے ہیں، بہتر یہ ہے معاشرے میں غربت ہے، آپ اس پیسے کو کلیکٹ کر کے آپ غریبوں کی امداد کر دیا کریں، ایسا آپ سنتے ہیں نا۔ تو یہ وہ جاہلانہ سوچ ہے سامعین کرام جو ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اور ہمارے مسلمانوں میں صرف یہ سوچ نہیں ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ سود کا وہ ہے، سود کا معاملہ ہے، ہماری جاہلانہ سوچ یہ ہے سود کے بغیر آج معاشرہ ہمارا چل نہیں سکتا،
70 سال ہو گئے آپ سود پہ اڑے ہوئے ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح بہت سی سوچیں ہیں سامنے کا، اور جاہلانہ سوچیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ایک تو اس میں یہ بھی ہے مضمون جو چھپا ہوا ہے، جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دین آسان ہے۔ یہ دین کیونکہ اس ذات نے بنایا جو علیم بذات الصدور ہے، ہمارے تمام حالات سے واقف ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تمام قوتوں سے ہماری اللہ تعالیٰ واقف ہے، تو یہ دین اس نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور دین آسان ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج، کوئی تنگی ہے نہیں تمہارے لیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ تو یہ سامعین کرام مطلب یہ ہے کہ یہ چند باتیں ہیں، تو بہرحال اس کا ایک وسیع مضمون ہے، لیکن اگر یہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات سے واقف ہے۔ اکثر تو دیکھیں حالات یعنی جو کچھ ہماری قسمت ہے اس سے ہم شاکی رہتے ہیں، اس میں یہ مضمون بھی پنہا ہے، اس سے ہم شاکی رہتے ہیں، ایسا کیوں نہ ہوا، ایسا ہونا چاہیے تھا، اور مجھے رزق میرا تنگ کیوں لکھ دیا گیا ہے، مثال کے طور پہ، وغیرہ وغیرہ یہ باتیں ہیں سامنے کرام، یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں۔ تو لیکن یہ رب ہمارا جانتا ہے، جو ہمارے آگے ہے، جو پیچھے ہے، اور اس کے علم کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اور یقیناً نہیں کر سکتے۔ بہرحال وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یہ بھی قیامت کے دن کا وہ ہے کہ اس دن سر جھک جائیں گے۔ عَنَتِ الْوُجُوهُ، سر چہرے جھک جائیں گے، لِلْحَيِّ، اس ہستی کے لیے جو حی القیوم ہے، جو زندہ ہے، قائم بذات ہے، حی بذات ہے، قائم بذات ہے، تو اس کے سامنے چہرے جھک جائیں گے۔ لیکن سامعین کرام یہ چلے ترجمہ میں پورا کر لیتا ہوں۔ وقد خواب من حمل ظلم، اور یقیناً تباہ ہو گیا، خوابہ نامراد ہو گیا، من حمل ظلم، جس نے ظلم اٹھایا۔ تھوڑا سا یہ آیت جو ہے یہ توجہ مانگتی ہے سمجھنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا سر آج اگر آپ دیکھیں نا، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، اس دن تو جھک جائے گا، لیکن اس دن سر جھکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سامعین کرام۔ جیسے کہ آج ہم کہہ رہے ہیں خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا یومئذ یتبعون الداعیہ، تو آوازیں جھک جائیں گی، پست ہو جائیں گی آوازیں۔ یہاں جو ہے عنت الوجوہ، سر جھکے ہوئے ہوں گے، سر کوئی اٹھا نہیں سکے گا۔ آج تو سامعین کرام افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آپ اگر ہمارے زبان حال سے دیکھیں تو ہم سب کے سر اٹھے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، رسول کی دعوت کے سامنے۔ تو یہ سر آج تو اٹھے ہوئے ہیں، لیکن کل تمہارا سر جھک جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ سر اگر یہاں تم جھکا دو اے انسان، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم قیامت کے دن تمہارا سر مجبوراً جھکا ہو، تم آج اپنے رب کے سامنے سر جھکا دو، اس کے سامنے سر جھکا دو۔ ایک آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں، تخشع قلوبہم، اللہ کی یاد کے لیے دل ان کے جھک جائیں۔ اور ایک دوسری آیت بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کامیابی کی ضمانت کیا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس کا سر جھک گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، من اسلم، جس نے اپنا سر جھکا دیا، تو وہاں بھی جھک جائے گا، لیکن آپ کو یہاں جھکانا ہے تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں۔
من اسلم وجہہ للہ، جس نے اب سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے اجر ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور جھک جائیں گے سر اس ہستی کے سامنے جو الحی اور قیوم ہے۔ وقد خاب من حمل ظلم، اور یقیناً نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، من حمل ظلم، من حمل ظلم، تھوڑا سا اس میں غور کریں۔ اب یہاں بربادی اور تباہی کا ذکر ہو رہا ہے اس شخص کا جس نے ظلم، یعنی ظلم، اپنے پیٹھ کے پیچھے ظلم اٹھایا ہوا ہے۔ ظلم کیا ہے سامعین کرام؟ ہمارا جو محدود، ہم اس کا محدود مفہوم لیتے ہیں وہ غلط ہے۔ دیکھیں، حقیقی ظلم اور وہ جرم اور ظلم یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ جو ہم نے جرم کی تفصیل پڑھی ہے نا، وہ جرم کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اور جرم کی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر انسان اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جائے اور باطل کو مقصد بنا لے تو اس نے توحید کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توحید کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم نہیں کر رہا، اور یہ کہنے پر تیار نہیں ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا موجود، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کے لیے عملاً یہ تیار نہیں ہے۔ اب یہ جائے گا شرک کی طرف۔ جب اللہ، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، بالکل سیدھی سادی بات ہے، اور اس کو سمجھنے میں دیر تو لگے گی، لیکن سمجھ والے سمجھ جائیں گے جلدی اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیں، یقین کر لیں۔ دیکھیں، ایمان کا مطلب یقین کر لیں کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے، پھر لازماً اللہ تعالیٰ ہی آپ کا معبود بن جائے گا، جو کہ اصل کلمہ توحید ہے نا، لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ طیب اور کلمہ شہادت ہے۔ تو یہ کلمہ توحید پڑھنا جو ہے عملاً بہت زیادہ ضروری ہے، اور زبانی تو یہ ہے کہ صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، لیکن دل سے اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، بہت یعنی ایسے مضامین ہیں کہ کہنا پڑتا ہے، تفصیل کرنی پڑتی ہے، لہٰذا آپ کو بھی سننا پڑے گا۔ یہ ظلم کے بارے میں خاص طور پہ، ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم کے ہم نے تو محدود مفہوم لیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اصل ظلم کیا ہے کہ آپ انسان اپنے مقصد حیات سے عملاً منہ موڑ لے، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لے۔ من اعرض عنہ، جس نے اس سے منہ موڑ لیا، ابھی ہم نے پڑھا ہے، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرہ، آیت نمبر 100۔ جس نے بھی اس سے منہ اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید سے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے، اللہ تعالیٰ کے فرامین سے جس نے بھی منہ موڑ لیا تو قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھائے گا۔ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا۔ یہ آیت نمبر 101 اور 100 نمبر آیت آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی صورت کی ہے۔ تو یہاں بھی وہاں ایک بوجھ کا ذکر ہے، یہاں وہ بوجھ کو نام دیا جا رہا ہے کہ یہ ظلم کا بوجھ ہے۔ اور ظلم میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ، دیکھیں میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ توحید مطلوب ہے اور شرک کی مذمت ہے۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی معبود واحد ہے، اور وہ معبود واحد تب بنے گا جب آپ اس کو مقصود بنا لیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، مقصود ہی آپ کا معبود ہے۔
دنیا اگر آپ کا مقصود بن گئی یا آپ نے بنا لیا اور دنیا کو ترجیح دے دی آخرت پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرک پہ آمادہ ہو گئے. کیا؟ شرک پہ آپ آمادہ ہو گئے، عملاً آمادہ ہو گئے. اگر دنیا زیادہ پیاری ہو گئی، اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان، ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم، ان کان آباؤکم وازواجکم وعشیرتکم، ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم، ایسی کوئی ہے کہ دیکھو اگر تمہارے والدین، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہارے جوڑا ازواج، شوہر کے لیے بیوی اور تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور جن مکانات میں تم وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکانات اچھے اچھے جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، یہ تمام جو ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا. میں آہستگی سے یہ مضمون کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش سے یہ زیادہ پیاری ہیں، تو اب تم اللہ کے عذاب کے قابل ہو، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو. اب انتظار کرو عذاب کا، یہاں تک کہ عذاب تمہیں آ لے. تو سامعین کرام، بات یہ ہے کہ ہم تو ایک مخصوص ذہنیت ہے ہماری بن چکی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، جیسی بھی زندگی گزارے. اگر کافرانہ روش ہے کوئی بات نہیں، مشرکانہ روش ہے کوئی بات نہیں، منافقانہ روش ہے کوئی بات نہیں. کیوں؟ کلمہ پڑھا ہے جی، کلمہ پڑھا ہے. تو یہ بہرحال میں یہ وقد خاب من حمل ظلم، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہہ دیا یقیناً نامراد ہو گیا، تباہ ہو گیا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا اپنے اوپر. اور ظلم کیا ہے؟ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو بھلا کے دنیا کے لیے آپ اگر جینا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اگر آپ کا دل، آپ نے اپنے دل سے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، جیسا کہ ہم نے بھلا دیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو زندگی کا نصب العین بنا لیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اگر یہ آپ نے نہیں کہا تو آپ نے ظلم کا بوجھ جو ہے اپنے کاندھے پہ لاٹ لیا. اور جس نے بھی ظلم کا بوجھ اپنے کاندھے پہ لادا ہوا ہے تو قد خاب من حمل ظلم. یہ دیکھیں، یہ گرامر کے حساب سے اگر دیکھیں نا عربی کی، قد خاب یقیناً برباد ہو گیا وہ شخص، یقیناً برباد ہو گیا. اب پھر کہاں کی شفاعت ہے سامعین کرام، کہاں کی بخشش ہے، کہاں کی مغفرت ہے؟ وقد خاب من حمل ظلم. تو سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما وعنت الوجوہ للحی القیوم
وقد خاب من حمل الظلم یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور یہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس دن چہرے جھک جائیں گے اس ہستی کے سامنے جو الحی اور قیوم ہے۔ وقد خاب من حمل ظلم، اور یقیناً برباد ہو گیا وہ شخص جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا۔ سامعین کرام، یہ ظلم کا بوجھ جو ہے آپ اس پہ غور کریں، بلکہ تمام غور جو ہے یعنی پورا قرآن ہی ہمارے لیے غور و فکر کے لیے ہے۔ ابھی آگے مضمون آئے گا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اور اس میں بار بار ڈراوے کی باتیں کی ہیں تاکہ یہ لوگ بچ جائیں یا اس باتوں پر سوچیں۔ تو قرآن جو ہے یہ سوچ سمجھ کے لیے ہے سامعین کرام، اور قرآن پہ سوچنا چاہیے اور قرآن کے مضامین کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ہم تو بہت لائٹ لیتے ہیں، ہر شخص یعنی دین کی ہر بات کو ہم لائٹ لیتے ہیں، اور اول تو بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامعین کرام۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. He knows what is before them and what is behind them, and they cannot comprehend him in their knowledge. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Faces will be humbled before the living, the eternal. Whoever carries injustice will despair. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔